کے حوالے سے علم اور حلم کے بارے میں گفتگو جاری و ساری تھی۔ سرکار سید الشہداء کی شخصیت کے ساتھ آج ارتباط ہے سرکار امام سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت۔ لطف پروردگار ہے کہ اس نے دامن اہل بیت سے وابستگی عطا فرمائی ہے، ورنہ کتاب خدا سمجھنا، کتاب خدا تو بہت دور ہے، اس میں خدا سمجھنا انسان کے بس میں نہیں تھا اور نہیں ہے۔ پروردگار عالم کے اسماء الہیہ کے حوالے سے آپ کی خدمت مقدس میں کچھ جملے عرض کرنا چاہوں گا تاکہ خود لفظ کتاب میں آیات محکمات اور آیات متشابہات اور پروردگار نے جو انتخاب کیا الراسخون فی العلم کا، ان کی بارگاہ سے اگر دور رہا جائے تو کیا کلام خدا سمجھا جائے جبکہ نام خدا سمجھ میں نہ رہا ہو۔ نام خدا کیا ہے؟ آج جمعے کا دن، اور جمعے کے دن کے اعتبار سے صرف 5 جملے آپ کی خدمت میں دعائے سماعت کے حوالے سے۔ دعائے سماعت کی روایت زمانہ غیبت صغرا سے اس کا ایک تعلق بیان کیا گیا، اور بعض علماء نے اس دعا کو 2 اماموں سے الگ الگ بیان کیا، یعنی کہ امام محمد باقر، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام۔ الفاظ اس دعا کا پہلا جملہ، اس کو دعائے شبور بھی کہتے ہیں، اور ہمارے درمیان بعض تلفظ کی غلطی کرتے ہوئے دعائے سماعت کہہ دیتے۔ دعائے سماعت نہیں ہے، دعائے سماعت ہے۔ سماعت اور ہے، سماعت اور ہے۔ سماعت کہتے ہیں علامت کو، سماعت کہتے ہیں سننے کو۔ یہ دعائے سماعت ہے، علامت۔ کس کی علامت؟ پہلا جملہ، اللہم انی اسألک بسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم۔ اے خدا، اللہم، اے اللہ، انی اسألک، میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کے نام کے ساتھ، بسمک العظیم، اس نام کے ساتھ جو عظیم ہے، خالی عظیم نہیں، الاعظم، عظیم تر ہے، الاعز، عزیز ترین نام ہے، الاجل، جلیل ترین نام ہے، الاکرم، کریم ترین نام ہے۔ عظیم سے اکرم تک کا سفر ہے۔ اس پر جو ابتدائے وحی سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل، اہل علم و ادب کا مجمع ہے، اور آپ کی خدمت میں مسلسل ماہ رمضان کے بابرکت ساعتوں میں حاضری کا شرف مجھے ملتا رہا ہے، تو اس لیے وہ سبق ہم دہرا لیتے ہیں۔ پھر میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ اگر کبھی آپ نماز واجب میں رکعت اول میں الحمد کے بعد کسی سورے کا انتخاب کرنا چاہیں تو ساری صورتوں کو چھوڑ کر سورہ قدر پڑھا کیجیے، ساری صورتوں کو چھوڑ کر
سورہ قدر پڑھیے، یعنی 5 نمازیں پنجگانہ اور ہر نماز واجب میں رکعت اول میں الحمد کے بعد سورہ قدر کی تلاوت۔ نماز بھی 5 ہیں اور اس سورے میں آیات بھی 5 ہیں، تو پنجتن کے نام کی برکت سے ہی انتخاب کر لیجیے۔ لازم تو نہیں ہے کہ سورہ کوثر ہی پڑھیں گے، 2 کا ہی تو فرق، صلوات پڑھے محمد و آل محمد، وہ 3 آیتیں، یہ 5 آیتیں۔ تو اگر سورہ قدر بار بار پڑھیں گے تو اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ میرا عنوان سورہ قدر کی فضائل نہیں ہے، ربط کو قائم کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا۔ سورہ قدر انسان کو جوڑتا ہے شب قدر سے، انسان کو جوڑتا ہے عظمت قرآن سے۔ سورہ قدر انسان کو جوڑتا ہے امام زمان سے۔ اب جس سے قرآن مل جائے، امام زمان مل جائیں، شب قدر میں تقدیر کے لکھے جانے کا انداز مل جائے، پھر اس سے دن بھر اور کیا چاہیے؟ باقی ساری صورتیں اپنے مقام پر محترم ہیں، قرآن کا حصہ ہیں، لیکن سورہ قدر، تو سورہ قدر اپنے مقام پر نزول قرآن کو بیان کرتی، لیکن ابتدائے وحی رجب کی 27 تاریخ اللہ کے حبیب ایک ایسے پہاڑ پر ہیں کہ جو پہاڑ آپ کو پہچانتا ہے۔ پہاڑ پہ چڑھنے والے پہچانے نہ پہچانے، پہاڑ آپ کو پہچانتا ہے، اس لیے پہچانتا ہے کہ روئے زمین پر اس پہاڑ کی عظمت باقی پہاڑوں سے مختلف ہے اور محبت کے تقاضے ہوا کرتے ہیں۔ اگر کوئی پتھر ہو کر بھی محمد سے محبت کرے تو حبیب حبیب ہو کر اس کی طرف رغبت کا اظہار کرتے ہیں۔ اس پہاڑ پر اللہ کے رسول پر وحی نازل ہوئی، اقرا بسم ربک، رب نہیں اسم، الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ تخلیق اور تعلیم، ابتدائے قرآن کیا ہے کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ انسان کی توجہ رہے تخلیق پر اور تعلیم پر۔ اکرم کا استعمال ہوا ابتدائے وحی پروردگار، سورہ علق 5 ابتدائی آیات کا آخری حصہ، اور یہاں پر دعائے سمات میں اللہم انی اسألک بسمک العظیم العظم الاعز الاجل الاکرم الذی اذا دعیت بہ علی مغالق ابواب السماء للفتح بالرحمت انفتحت۔ جو آپ تلاش کرتے ہیں کوئی ایسی آپ کو چابی مل جائے کی سکسیس کی، کامیابی کی، اس سے آپ سارے تالے کھول لیں، تو چابی تو مل جائے، چابی کو لگانا بھی آنا چاہیے، ورنہ چابی کسی بندر کے ہاتھ میں دے دیں کیا ہوگا؟ کھیل سکتا ہے۔ آپ کی بات نہیں ہو رہی۔ قرآن کہتا ہے جو خسارے میں تھے وہ بندر بن گئے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ قرآن کے الفاظ کونو پڑھ دیتا ہوں قردۃ خاسئین۔ تو بہرحال انسان اور ہے، حیوان اور ہے۔ تو مسئلہ انسان کا، ہر ایک انسان کی خواہش ہے کہ کامیابی کی چابی اسے مل جائے، اور چابی سنبھالنے کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کر پا رہا،
ہر جمعے کا دن دعائے سماعت انسان کو ان چابیوں کی یاد دلاتی ہے. الذی اذا دعیت، پروردگار تیرے اس نام سے تو اس سے سوال کر رہا ہوں کہ جس نام کو اگر اذا دعیت پڑھ دیا جائے علی مغالق، مغالق جمع مغلق یعنی لاکس، ان تمام تالوں پر، ابواب السماء جو آسمان کے دروازوں پہ لگے ہوئے، للفتح بالرحمت، اس نام کو اگر ان تالوں پہ پڑھ دیا جائے جو آسمان کے دروازوں پہ لگے ہوئے. بہت غور کیجئے گا، کل کی بات یاد دلاؤں. بندوں کا رزق کہاں سے آتا ہے؟ چوتھے آسمان سے. آئے گا کیسے؟ لاک لگا ہوا ہے. طلبات پڑھے محمد وآل محمد. کیسے آئے گا؟ پروردگار تیرے اس نام کا واسطہ کہ جس نام کو اگر پڑھ دیا جائے اذا دعیت بہی علی مغالق ابواب السماء للفتح، کھولنے کے لیے، بالرحمت، اگر ہر کھولنا نہیں. اب کل کی بات سے پھر بات جوڑتا ہوں، پرسوں کی بات سے مل رہی ہے بات آج بھی. میں نے اشارہ کیا المجرہ کا، کل یاد ہوگا آپ کو. آسمان پہ ستاروں کا ایک خاص انداز، اسے آپ کہتے ہیں کہکشاں بھی، عربی میں مجرہ کہتے ہیں. یہ بھی آسمان کے گیٹس ہیں، یہ بھی کھولے گئے تھے مگر بالرحمت نہیں تھے، بالعذاب تھے. اس لیے دعا میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں معصوم نے ہر ایک گیٹ کھولنے کی بات نہیں کی ہے. چلیے اس کو آسان کر لیتے ہیں. سرکار کی خدمت میں لوگ آتے تھے، اتفاق سے جمعے کا دن، اور خدا آپ سب کو نصیب کرے مدینہ منورہ کی زیارت انشاءاللہ. مدینہ منورہ کی مسجد نبوی میں آج جو دروازے لگے ہوئے ان میں کچھ نام تاریخی ہیں. ان میں سے ایک نام باب رحمت ہے، رحمت کا دروازہ. گیٹ نمبر 3 ہے. مسجد کے موجودہ ڈیزائن کے لحاظ سے نمبر جو دیے گئے گیٹ نمبر 3. اب خیر میں بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا ورنہ ڈورس الگ ہیں اور گیٹس الگ ہیں. وہاں کے جو لوگ جا چکے ہیں اندازہ میں کیا بات کر رہا ہوں. اور یہ مسئلہ فقہی لحاظ سے خواتین کے کام آ سکتا ہے کہ ڈور کیا ہے اور گیٹ کیا ہے. تو یہ گیٹ نمبر 3 ہے، باب رحمت. پیغمبر کا دور مقدس حیات ظاہر اب خطبہ دے رہے کہ دوران خطبہ ایک شخص فریاد کرتا ہوا آ گیا، یا رسول اللہ ہم لٹ گئے، برباد ہو گئے، ہمارے حیوان پیاس سے مر رہے، زمینیں بنجر ہو رہی ہیں، پینے کا پانی ختم ہو گیا، اب دعا کیجئے. اللہ کے رسول نے حالت خطبہ میں، پوری نماز میں اگر آپ کسی مقام پر کوئی دعا پڑھنا چاہیں تو دعا پڑھنے کی ممانعت نہیں ہے. اور آپ خطبہ نماز کے برابر. اور اللہ کے رسول نے دوران خطبہ خدا سے رحمت کا سوال کیا. رحمت للعالمین نے خدا سے رحمت کا سوال کیا، اور خدا کی رحمت کو رحمت سے اتصال ہوا اور اتنی بارش ہوئی 1 ہفتے تک ہوتی رہی، جمعے سے جمعے تک. ایک وہ محاورہ بن گیا کہ اگر جمعرات کو بارش ہوتی ہے، پتہ نہیں یہ کہاں سے آیا ہے، لگتا ہے شاید کسی مدینے والے نے اس کو رائج کر دیا ہو. اور ہمارے یہاں بہت سارے لوگ مل جاتے ہیں، اچھا وہ ہمارے گھر کی مجلس خراب ہو جائے گی، اللہ میاں بارش کو روک دیں. ایسی مفاد پرستی ہے
کہ رحمت کو روکنے کی دعا مانگی جاتی ہے. اللہ اکبر. دنیا جائے کہیں پر بھی ہمارا کام صحیح ہو جائے. خیر بات سے بات آگے بڑھ جاتی, اپنے آپ کو روکتا ہوں. اللہ کا رسول نے رحمت کی دعا مانگی, بارش ہو گئی, اتنا پانی برسا کہ سارے ندیاں نالے سب بھر گئے. ایک ہفتے بعد پھر جمعے کا دن آیا, پھر وہی شخص روتا ہوا آ گیا پیغمبر کی بارگاہ, یا رسول اللہ برباد ہو گئے, لٹ گئے, اب کیا ہوا؟ اب پہلے پیاس سے مر رہے تھے, اب ڈوب کے مر جائیں گے. یہ بات سے بات ملا اس لیے رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ چابی کسی غلط لاک میں لگا دیں. دعائے سماعت کا پہلا جملہ ہے. اور اب اللہ کے رسول نے پھر خطبے کے دوران دعا مانگی. فرمائے پروردگار حوالینا ولا علینا, ہمارے اطراف برسا دے, ہم پہ مت برسا. بارش کو روکنے کا طریقہ, صلوات پڑھے محمد والے محمد. اب تو ماشاءاللہ ہمارے شہر اتنے بڑے بڑے ہو گئے کہ پروردگار نے لگا دیا, کوٹا سسٹم لگا دیا کہ معمار میں بارش ہوگی تو وہاں نہیں ہوگی, اجمان میں ہوگی تو یہاں نہیں ہوگی. مثال دیتا ہوں, حوالینا ولا علینا, پیغمبر کی دعا. تو اب رحمت کے دروازے اذا دعیت بہ علی مغالق ابواب السماء للفتح بالرحمت انفتحت, وہ ایسی چابی ہے تیرے نام کے ساتھ کہ جو اگر آسمان کے لاک میں لگائی جائے اور رحمت والی سائٹ پر لگائی جائے تو کھل جاتے ہیں. وَإِذَا دُعِيتَ بِهِ عَلَى مَضَائِقِ أَبْوَابِ الْأَرْضِ لِلْفَرَجِ انْفَرَجْ. اور اے خدا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے اس نام کے ذریعے سے کہ جس نام کو لے کر اگر دعا مانگی جائے زمین کی وسعتوں کے اعتبار سے, مضائق, زمین بہت تنگ ہو گئی. یہ جملہ آپ نے سنا ہوگا, اور اگر نہ سنا ہو تو الہی عظم البلا وبرح الخفا وانکشف الغطا وضاقت الارض, ضاقت الارض, زمین تنگ ہو گئی. کہیں آپ کو پناہ نہیں ملتی, زمین تنگ ہو گئی, کہاں جائیں؟ یہاں پرابلم, وہاں پرابلم, وہاں پرابلم, کہاں جائیں؟ جب زمین تنگ محسوس ہونے لگے تو کوئی ایسا حل ہے کہ زمین وسیع ہو جائے؟ بالکل. وَإِذَا دُعِيتَ بِهِ عَلَى مَضَائِقِ أَبْوَابِ الْأَرْضِ لِلْفَرَجِ, کشادگی کے لیے, انفرج. جب تیرے اس نام کو پڑھا جائے تو زمین کشادہ ہو جاتی ہے. میں تجھے اس نام سے پکارتا ہوں. اللہ اکبر. اس کے بعد وَإِذَا دُعِيتَ بِهِ لِلْأَمْوَاتِ النُّشُورِ انتشرت, اور اے خدا تجھے اس نام سے پکارتا ہوں علی الاموات, کہ جن ناموں کو اگر میتوں میں پڑھا جائے, للنشور, ان کو اٹھانے کے لیے, انتشرت. امام سجاد علیہ السلام کی بارگاہ مقدس یہ بات ویسے آپ سب کے اذہان میں محفوظ ہے, لیکن اس نام خدا کے حوالے سے جو اسم اعظم یا کوڈ ورڈز, اب آج کل تو بہرحال کیا کہیں کہ بہت سارے پروگرامنگ کرنے والے سافٹ ویئر کے حوالے سے اب کوڈ لکھتے بھی ہیں تو اے آئی کی مدد لیتے ہیں. خیر وہ الگ بات ہے, ان کی اپنی ذہانت کتنی ہے اور کتنی مصنوعی ذہانت سے کام لے رہے, لیکن ہے تو مسئلہ اپنے مقام پر. یہ کورس لکھا کس نے؟
آپ نے لکھا ہے تو پھر آپ کے پاس کنٹرول ہوگا. پروردگار عالم کے تمام کائنات کے کورس کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ اکبر. جسے خدا نے زمین پر اپنا جانشین بنایا اور ایسا جانشین بنایا ہے کہ ایک شخص امام کی خدمت میں آیا. اچھا آپ کو تو پتا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں امام کی بارگاہ میں بھی جو تعارف کراتے ہیں آنے والوں. کسی نے کہا مولا سے مولا یہ نجومی ہے، یعنی علم نجوم سے ان کا ربط اور ارتباط ہے. امام نے ارشاد فرمایا اس شخص کو خاص دیکھتے ہوئے، اگر تم چاہو تو میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ جب سے تم یہاں اندر آئے ہو اتنی دیر میں ایک شخص ایسا ہے جس نے 14,000 عالمین کی سیر کر لی ہے. 14,000 عالمین کی سیر کر لی ہے. پھر امام نے مسکرا کے ارشاد فرمایا لیکن میں تمہیں اس کا نام بتانا نہیں چاہوں گا. شاید اشارہ یہ تھا اپنی زبان سے اپنی تعریف کو بیان کرنا مستحسن نہ خیال کیا جاتا ہو یا سامنے والے کا ظرف اتنا نہ ہو کہ اس کو یہ علم عطا کیا جائے، ورنہ سوائے حجت خدا کے اور کون ہو سکتا ہے. 14,000 عالمین کی سیر کر لی. پھر امام نے اپنی گفتگو میں سامنے والے کے ذہن کے لحاظ سے معیار کو ذرا اثر ڈاؤن کیا. ارشاد فرمایا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ تم گھر سے کیا کھا کر آئے ہو اور گھر میں تم نے مال کتنا چھپایا ہوا ہے. یہ اگر آپ اسٹڈی کیجیے قرآن مجید کی تو سورہ آل عمران میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جملہ ہے وَأُنَبِّئُكُمْ میں تمہیں خبر دے سکتا ہوں بِمَا تَأْكُلُونَ کہ تم کیا کھاتے ہو وَبِمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ اور تم اپنے گھروں میں کیا ذخیرہ کرتے ہو. تو زمانے میں اگر عیسیٰ یہ کمال رکھتے ہوں تو جو فخر عیسیٰ کا فخر ہے، فخر عیسیٰ کا فخر ہے کہ قیامت میں سارے انبیاء، اوصیاء، ائمہ، اولیاء سب صفوں میں رہیں گے. ایک ہی وجود ہے جو لبیک کہتا ہوا صفوں سے نکل کر آگے آئے گا. اینا زین العابدین، کہاں ہیں عابدین کی زیب اور زینت. میں اپنے عنوان سے متصل ہو گیا اور اب امام کی بارگاہ میں اس نے کہا ارشاد فرمائیے کہ میں کیا کھا کر آیا ہوں. امام نے ارشاد فرمایا تم نے آنے سے پہلے پنیر کھایا ہے. اس کے بعد ارشاد فرمایا تم اپنے گھر میں 20 دینار رکھ کر آئے ہو. یہ تو بتانا مشکل کام نہیں ہے کوئی، مگر ارشاد فرمایا ان میں 3 دینار صرف ایسے ہیں جو وزن میں پورے ہیں. 17 کا وزن ڈفرینٹ ہے اور 3 ایسے ہیں. اللہ اکبر. یہ وزن تو وہ بتائے گا کہ جو وزن جانتا ہو، ورنہ یہ 20 گننا کس کے لیے مشکل بات ہے. اللہ اکبر. امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا گیا تو یاد ہے نا
کھجوروں کے حوالے سے تو 3 دینار وزن کے لحاظ سے پورے ہیں 20 میں سے. اس نے امام کے خدمت میں اپنے علم کا نہیں، امام کے علم کا کلمہ پڑھا. اہل بیت اطہار نے اپنی شخصیات کو ایسے رکھا کہ اگر سامنے والا جتنا ظرف لے کر آیا اتنا علم اسے عطا کیا اور اس کے لیے وہ شافی ہو گیا. اور اگر کسی کی بیگم نے بار بار جانے پر اعتراض کیا اور امام کے یہاں سے کچھ نہ لانے پر سوال کیا، بھائی اگر آپ مجلس میں آئیں اور تبرک آپ کو نہ ملے تو واپس گھر پہنچی گا تو آپ کی ہو جائے گی انویسٹیگیشن. اگر مجلس سے آئیں تبرک کا صلوات پڑھے محمد وآل محمد. اب یہ الگ سا مسئلہ ہے، بہرحال بلخ کا رہنے والا ہے اور امام کی خدمت میں آتا ہے ہر سال میں 1 مرتبہ حج کے موقع پر. حج کرنے کے بعد امام کے پاس آتا ہے اور امام کے لیے تحفے تحائف بلخ سے لے کے جاتا ہے. تو بیگم نے کہہ دیا ہر سال لے جاتے ہو. یہی مسئلہ ہے، لائے کیا ہو وہاں سے، لائے کیا ہو. اس نے سمجھایا کہ ہم جو کھاتے ہیں پیتے ہیں سب امام کا دیا ہوا ہے. برکت امام ہے. زمین و آسمان کیا ہے؟ برکت امام ہے کہ خدا نے بنایا آل محمد کے لیے، تو جو مل رہا صدقہ آل محمد کا. لیکن بہرحال عورت کا تو مسئلہ عورت والا ہی ہے. اگر مومنہ نہ ہو تو مشکل بہت ہو جاتی ہے. کہنے کچھ تو لایا کرو، شاید میرے الفاظ میں کچھ بادام لے آیا کرو مولا کے یہاں سے، کچھ نیاز لے کر آیا کرو. اس نے بہت سمجھایا اور پھر جب اب پہنچا اس واقعے کے بعد امام کے پاس، ٹائم گزر گیا تھا، امام کے پاس پہنچا، دسترخوان لگا ہوا تھا، یعنی یقیناً افطار کا وقت تھا. چوتھے امام کی خدمت دسترخوان لگتا نہیں تھا دن کے وقت میں، سوائے ان ایام کے جن ایام میں روزہ حرام ہوتا ہے. جبکہ روزہ حرام اور واجب کے وضاحت میں امام کے اپنے الفاظ کہ بحث کر رہے تھے بیٹھے ہوئے ابن زہری کہ روزہ ماہ رمضان کا واجب ہوتا ہے، عید کا حرام ہوتا ہے، بس اور کیا ہے. امام کو خبر ملی، پر میں 40 قسم کے روزے ہوتے ہیں، 40 میں 10 قسمیں واجب روزوں کی، 10 قسمیں، 10 روزے نہیں، اور 10 قسموں کے روزے حرام ہوتے ہیں. تو جو 40 بتائے 2 سننے والوں کو، ان کے لیے بڑا مسئلہ تھا. تو امام کی بارگاہ میں دسترخوان لگتا ہی نہیں تھا عام دنوں میں، دن کے وقت، کیونکہ آپ دن میں روزے کی حالت میں رہتے تھے. یہ آپ کی کنیز کے جملے. جب پوچھا گیا کہ آپ نے امام کو کیسا پایا، کا مختصر سننا چاہتے ہو تو رات میں کبھی بستر نہیں سجایا میں نے مولا کی، اور دن میں کبھی دسترخوان نہیں لگایا. یہ پہنچا ہے امام کی خدمت میں، اور کھانے کا وقت نہ بھی ہو، دسترخوان نہ بھی لگا ہو، اور کوئی آل محمد کے دروازے پر آ جائے تو خالی پیٹ تو واپس نہیں جاتا. آل محمد تو آل محمد ہیں، فرش اعضاء پہ آ جائے، اللہ اکبر، خالی واپس نہیں جاتا. امام نے دعوت دی، شریک ہو گیا، کھانا کھا لیا مولا کے ساتھ. امام نے پانی منگوایا ہاتھ دھلانے کے لیے. آپ فرماتے ہیں آئیے میں آپ کے ہاتھ دھلا دوں. کہتا ہے مولا میں غلام، آپ میرے مولا میرے امام، میں آپ کے ہاتھ دھلاؤں. امام اپنی خدمت ہر کس و ناکس کو دیتے نہیں ہیں، اس کو دے دی.
اچھا لو ہاتھ دھلا دو. اللہ اکبر. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ اگر چوتھے امام علیہ الصلوۃ والسلام مہمان کے احترام کے باب میں ہاتھ دھلاتے تب بھی وہی کمال ہوتا. یہ تو اس غلام نے، اس مولا کے چاہنے والے نے، موالی نے اس خدمت کو اپنے حصے میں لیا. اب اس نے جب پانی مولا کے ہاتھوں پہ ڈالا تو وہ زمانہ وہ ہے جبکہ پانی کے نکاس کا انتظام ایسا نہیں جیسے آج کے دور میں. تو نیچے رکھا ہوا برتن ہے، پانی گر رہا ہے، جیسے غسالہ کہتے ہیں. اس کے باقاعدہ پورے احکام الگ سے. غسالہ کے پانی گرا، برتن نیچے. امام فرماتے ہیں مرد بلخی سے کہ کیا گرا نیچے؟ کہتا پانی گر رہا ہے. تو غور سے دیکھو، یاقوت سرخ، یہ کیا ہے؟ کیا کوئی پانی تبدیل ہو سکتا ہے؟ ہاں، اگر برسات کا موسم ہو، وادی سلام کی ریت ہو، نجف کا سہارا ہو، علی کے نام کا کنارہ ہو، ورنہ کہاں پانی اور کہاں در نجف. تو اگر مولا کے جوار کی زمین پر پانی گرے اور کنکر تبدیل ہو جائے در میں، تو یہ مولا کے وجود مقدس کا حصہ ہے. ان کے ہاتھوں سے پانی مس ہو کے گرا، یاقوت سرخ بنا، اور 3 دفعہ پانی ڈالا گیا مولا کے ہاتھوں پر. زمرد سبز بنا، پانی بھی وہی، ہاتھ بھی وہی، ڈالنے والا بھی وہی. اور امام نے کسی اسم اعظم کے لیے اپنے زبان کو حرکت نہیں دی. اس کا ارادہ کائنات کو تبدیل کرتا ہو، اس کے الفاظ میں کتنا اثر ہوگا. 30 مرتبہ در سفید. اب امام فرماتے ہیں انہیں لے جاؤ، جا کے دینا اپنی بیگم کو. عورتوں کو بڑا شوق ہوتا ہے نا زیورات بنوانے کا، قیمتی پتھروں کے. لے جا کے دینا اس کو. کہنا امام نے بھجوائے. بڑا شرمندہ ہو، مولا آپ کو معلوم کیسے ہو گیا؟ اب جتنا چھپا کے رکھیں جس اکاؤنٹ میں، مولا کو یہ بھی پتا کہ آپ کے اکاؤنٹ میں کتنے درہم ہیں اور کون سے درہم کون سے والے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. مولا کو سب پتا ہے کہ آپ گھر میں کیا بات کر کے آئے ہیں، سب معلوم ہے. یہاں امام کی بارگاہ میں یہ لے کے تو گیا مولا کی بارگاہ سے، بلخ پہنچا، بیگم کو دیا، بیگم خوش ہو گئی. اب کہتی ہے چلو مولا کی زیارت کو چلیں گے. کیا چلو. لے کر آیا، مدینے تک پہنچا ہے. آخری اسٹاپ ہے مدینے سے پہلے والا. طبیعت خراب ہو گئی بیگم کی، اتنی شدید خراب ہوئی کہ وہیں انتقال ہو گیا. یعنی مدینے سے پہلے آخری منزل، آخری اسٹاپ، انتقال ہو گیا. میت کو ایسے ہی چھوڑ کے امام کی بارگاہ میں آ گیا. کہتا ہے مولا کو سلام کر کے، مولا وہ آ رہی تھی آپ کی زیارت کے لیے، انتقال ہو گیا. امام فرماتے ہیں ابھی تدفین تو نہیں کی ہے؟ کہ نہیں، پہلے میں آپ کے پاس آیا ہوں. کیا تم چاہتے ہو کہ اسے واپس بلوا لیں؟ وَإِذَا دُعِيتَ بِهِ عَلَى الْأَمْوَاتِ لِلنُّشُورِ انتشرت. اے خدا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے اس نام کے ذریعے سے جو اگر میتوں پہ پڑھ دیا جائے اٹھانے کے لیے تو اٹھ کے کھڑی ہو جائے. امام نے
دستے دعا بلند فرمائے اور فرمایا جاؤ جا کے دیکھو تمہارے انتظار میں بیٹھی ہے وہ. گیا دیکھا اچھی بھلی بیٹھی ہے, رو رہی ہے, مگر کیا ہو گیا؟ کہا میں تو مر گئی تھی. فرشتے روح کو لے جا رہے تھے کہ پیچھے سے کسی نے آواز دی اس کو چھوڑ دو, علی ابن الحسین اس کی زندگی مانگ رہے ہیں. مولا کے علم کے مظاہر میں سے وہ چار باتیں آپ کی خدمت میں مزید, باقی باتیں انشاءاللہ آہستہ آہستہ شاید کہیں ہم پہنچ سکیں. امام علیہ الصلوۃ والسلام کے مظاہر علم میں سے کیسے معلوم ہو کہ میں عالم و غیر عالم؟ اگر میں آپ سے بولنا بند کر دوں, بات نہ کروں, خطاب نہ کروں, آپ کو نہیں معلوم کہ میرے پاس کیا موجود ہے, علم ہے کہ جہل ہے, دنیا ہے کہ آخرت ہے, تہذیب ہے کہ بد تہذیبی ہے. اس لیے مولا فرماتے ہیں بولو تاکہ پہچانے جاؤ. تو ہر انسان کے زبان سے وہی نکلتا ہے جو اندر ہوتا ہے. بھائی اگر آپ نے شربت بنا کے رکھا ہے تو چائے نہیں نکلی اس کے اندر سے, ٹنکی میں سے شربت ہی نکلے گا. اور اگر آپ نے بنا کے رکھی ہے شربت تو چائے نہیں نکل سکتی, تو جو اندر ہوگا باہر آئے گا. لہذا ہر انسان کو بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ یہ بولنا نہیں ہے, اپنی ذات کو کھولنا ہے. امام کے لبہائے مقدس کھلے, اور صرف اشارہ مکمل کرتا ہوں کہ جب دربار میں کھلے تو الفاظ کیا تھے, اور جب خدا کے دربار میں کھلے تو الفاظ کیا تھے. دربار یزید, اور دربار یزید میں دیکھیے اپنوں کے درمیان خطابت آسان ہوتی ہے, لیکن مخالفین اور معاندین حتیٰ کہ ظالمین کے دربار میں اس طرح کی بات کرنا, اللہ اکبر, جبکہ کوئی سننے کو آمادہ نہ ہو. میں سوچتا ہوں جس گھرانے کی شہزادیاں عالم غیر معلمہ ہوں, اس گھرانے کے حجت خدا کتنے عالم غیر معلم ہوں گے. تو امام نے زبان مقدس سے خطبے کا آغاز کیا. ایھا الناس, حمد پروردگار ثنائے خدا کے بعد, درود سلام کے بعد آپ نے اپنے تعارف کا آغاز کیا عجیب انداز سے. ایھا الناس اوتینا ستن وفضلنا بسبع, ہمیں عطا کی گئی 6 چیزیں ہیں اور ہمیں فضیلت بخشی گئی ہے 7 چیزوں سے. اوتینا, اگر اس جملے کو پہچانیے تو انا اعطینا کل کوثر, عطا اور ہے, دینا اور ہے. امام نے یہاں عطا استعمال کیا, علم حاصل کرنا اور ہے, علم عطا ہونا اور ہے. ساری دنیا کے مسلمانوں پر, انسانوں پر طلب العلم فریضۃ, علم کا طلب کرنا فرض ہے. جو علم طلب کیا جائے وہ انسانوں کے لیے, جو علم عطا کیا جائے وہ آل محمد کے لیے. پورا قرآن بھرا ہوا ہے اس لفظ کے اختلاف کے ساتھ. امام نے اپنی شخصیت کا تعارف کرایا. اوتینا ستن, ہمیں 6 چیزیں عطا کی گئی ہیں. العلم, سب سے پہلا مرحلہ ہے العلم. ہے کوئی دربار میں کھڑے ہو کر کہے کہ ہمیں بھی علم دیا گیا؟ یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ کہ آپ کو دیا گیا؟ دربار میں وزراء بیٹھے ہیں, مشیران بیٹھے ہیں, سفراء بیٹھے ہیں مختلف ممالک کے, اور سرکار نے اپنی زبان مقدس سے اپنے تعارف میں
نہ اپنا جمال پڑھا، نہ اپنا شہر کا قیام پڑھا، نہ اپنا غذا کا انداز پڑھا، نہ لباس کی شائستگی بیان کی، نہ امامے کا مقام پڑھا تو علم کا عنوان پڑھا۔ فرمایا اوتینا ستن، ہمیں 6 چیزیں عطا کی گئیں، العلم والحلم، علم اور حلم، یہ میرا عنوان مستقل ہے۔ ہمیں علم بھی دیا گیا ہے، امام فرما رہے، اور ہمیں حلم بھی خدا کی طرف سے عطا کیا گیا۔ تو جس نے علم دیا ہے اسی نے ان کو حلم بھی دیا ہے۔ اور علم اور حلم کے ساتھ ساتھ فرماتے ہیں والفصاحت والشجاعت والسماحت والمحبت فی قلوب المؤمنین۔ خدا نے ہمیں علم دیا، علم کے ساتھ حلم دیا، حلم کے ساتھ فصاحت بخشی، فصاحت کے ساتھ شجاعت بخشی، شجاعت کے ساتھ سماحت بخشی، یعنی کہ جود و کرم کے دروازے ہمارے ہاتھوں پہ کھول دیے، اور اس کے ساتھ والمحبت فی قلوب المؤمنین، اور مومنین کے دلوں میں محبت ہمیں عطا کی گئی ہے۔ آپ اور ہم مولا سے محبت خود سے نہیں کرتے، خدا سے کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ فضلنا بسبع، اور خدا نے ہمیں فضیلت دی 7 باتوں سے۔ اللہ اکبر۔ گرچہ میرا عنوان شرح خطبہ نہیں ہے، ورنہ طویل گفتگو اس موضوع پر ہو سکتی ہے۔ 7 چیزیں فضلنا، پہلی فضیلت کے بأن النبی المختار منا، کہ نبی مختار ہم میں سے ہیں۔ عجیب جملہ ہے، ہم نبی مختار سے نہیں، ابھی نبی مختار ہم میں سے ہیں، اس لیے کہ مقام منیت 2 طرفہ ہے۔ اگر وہ فرماتے انہم منی وانا منہم، اب ہم کہہ رہے ہیں تو منا، نبی مختار ہم میں سے ہے۔ کوئی جو کہے، یہ جملہ اس لیے مولانا نے خاص بیان کیا کہ شام کے رہنے والوں کو مس گائیڈ کیا گیا تھا کہ آل محمد مدینے والے نہیں ہیں، شام والے ہیں۔ کام تو دیکھیے اور نام دیکھیے، کہاں شام اور کہاں آل محمد کا نام۔ امام نے پہلے خط تنسیق کھینچا کہ 6 باتیں ہمیں دی گئیں اللہ کی طرف سے، 7 باتوں میں فضیلت بخشی گئی کہ نبی مختار ہم میں سے، اور من الصدیق، اور صدیق اکبر ہم میں سے، مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور منت تیار، اور جس سے پر ملے وہ بھی ہم میں سے ہے، تم بے پر کے ہو، ہم وہ ہیں جن میں پر والے بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو بے پر والے اور ہیں، پر والے اور ہیں، صدیق والے اور ہیں، غیر صدیق والے اور ہیں، نبی مختار والے اور ہیں، ادھر ادھر کے خار والے اور ہیں۔ پھر امام نے ارشاد فرمایا کہ پروردگار نے ہمیں فضیلت بخشی، منا اسد اللہ و اسد رسول ہی، ہم میں سے تو ہے خدا کا شیر، خدا کے رسول کا شیر۔ اب باقی اور حیوان جو تم سمجھتے ہو علامت ہوں بزدلی کی، وہ تمہارے میں سے ہیں، جو خدا کا شیر ہے حمزہ، وہ ہم میں سے ہے۔ سارے رشتے سب سے کاٹ کر آل محمد کا مقام بتانا، وہ بھی دربار یزید میں۔ یہ امام کا علم بول رہا ہے،
زبان مقدس مطہر. پھر فرماتے ہیں وَمِنَّا سیدۃ النساء العالمین، ہم میں سے ہیں، ہم میں سے عالمین کی عورتوں کی سردار بھی ہم میں سے ہیں. باقی اور آپ میں سے جو ہوں تو ہوں، ہم میں سے ہیں سیدہ. وَمِنَّا سے بتایا ہَذِهِ الْأُمَّةِ، اور ہم میں سے ہیں اس امت کے دونوں سبت جنت کے جوانوں کے سردار. ان کو دو الگ الگ شمار کیا گیا. بعض روایات میں شہزادی کونین کے نام کے بجائے آخر میں منا مہدین، ہم میں سے مہدی. امام نے دربار میں ارشاد فرمایا. امام کے علم کا مظہر خطبہ، امام کے علم کا مظہر جب دربار خدا میں بیٹھے تو امام نے ہر ایک دن کے اعتبار سے ایک دعا تعلیم فرمائی. ہفتے کا دن، اتوار کا دن، پیر کا دن، منگل کا دن. ہم نے دنوں کو نحوستوں سے پہچانا، امام نے دعاؤں سے بتایا ہے. ہم نے دنوں کو توہمات میں تولا، امام نے تکریمات سے بتایا ہے. اللہ اکبر. 7 دن کی دعائیں چوتھے امام سے ملی ہیں. ہفتے کے ہر دن کی دعا الگ الگ ہے. کبھی تو پڑھیے. چلیں اتوار کا دن اگر آپ کا آف ہوتا ہو تو اس دن تو پڑھیے، کہ شاید اسی اعتبار سے ہم قریب ہو سکے آل محمد کی بارگاہ کے فیض و برکات. آپ نے مناجات کے 15 راستے بتائے. 15 مناجات ہیں امام سجاد کی. جب خدا کی بارگاہ میں آ کے بیٹھے تو خدا سے آہستہ آہستہ بات کون سی کی جاتی ہے اور زور زور سے بات کون سی کی جاتی ہے. اس میں آپ کی 54 دعائیں، 54. تو مناجات ہیں 15، دعائیں 54، صحیفہ کاملہ. روز کی دعائیں الگ. علم امام سجاد. اور پھر حقوق بیان کیے تو فرمایا ایک ایک اعتبار سے 50 حقوق بیان کیے مولانا. یہ سب کا سب علم کا مظہر تھا. تابعین کا مدرسہ ہے. سید سجاد چلا رہے ہیں. کسی نے بڑا اچھا سوال کیا تھا، دسترخوان کیوں بچھا دیتے آل محمد اتنا بڑا کہ سب آگے کھا لیں؟ تو جواب دیا علماء نے اس لیے کہ اس قدر غربت بڑھ چکی تھی، مدینے کے حالات خراب ہو چکے تھے کہ پیغمبر کے زمانے کے لوگ مدینہ چھوڑ چھوڑ کر جانے مجبور ہو گئے تھے کہ روزی روٹی نہیں مل رہی تھی. دسترخوان بچھایا اس لیے نہیں کہ ان کا پیٹ بھرا جائے، اس لیے کہ روزی کے بہانے علم سے محروم نہ ہو جائے. بالکل شاید تبرک کا معیار. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اس بات کو سمیٹتا ہوں، وقت تمام ہوا. باقی باتیں انشاءاللہ کل. امام کے علم کی مظاہر کے چند مثالیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی. سوچ کر تو آیا تھا کہ میں آج کم از کم 4 تو حقوق بیان کر دوں، بیوی کے، اولاد کے اور ماں اور باپ کے. چلیں آج نہ صحیح تو کل صحیح. آپ نے کہاں جانا ہے، کل تو آنا ہے، کل سنا دیں گے آپ کو. فی الحال بات سمیٹتے ہوئے امام کے علم کے مظاہر، امام کے حلم کے مظاہر. کیا حلیم تھے میرے مولا. اللہ اکبر. گھر میں کام کرنے والوں پر انسان کا بڑا رعب چلتا ہے. کیسے ڈانٹتے ہیں کام کرنے والوں کو. ایسا لگتا ہے جیسے آپ ان کی اجرت نہیں دیتے بلکہ ان کی عزت خرید لیتے. ذرا سی بات پہ ڈانٹ دیا، گھر سے نکال دیا، ایک کام سے نکال دیا. ایسا لگتا نہیں فرعون بن جاتے ہیں. کیا آل محمد کے ماننے والے فرعون ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. کیا کیا جائے پھر؟ آل محمد نے کیا
مجھے اور آپ کو سمجھایا کیا ہے؟ آئیے غور کیجئے، گھر میں کام کرنے والی ایک خاتون ہے مولا کے گھر میں، اور ان کے ہاتھ سے پانی کا برتن آفتابہ، پرانی فارسی کے اعتبار سے لوٹا کہہ لیجئے، وہ چھوٹ کے گر گیا، اور ایسے گرا کہ امام کے سر کے پاس آگے چوٹ لگی، قریب کھڑی پانی لے کر آئی، امام نے نگاہیں بلند فرمائیں، آل محمد کی گھر کی کنیز ہے، صرف حضرت فضہ ہی قرآن کی حافظہ نہیں ہیں، ان کے گھر میں تو جو آ جائے وہ خدا سے بھی قریب ہو جاتا ہے، قرآن سے بھی قریب ہو جاتا ہے۔ اس نے آیت پڑھی سورہ آل عمران کی، اللہ اکبر، والکاظمین الغیظ، آیت کو اس کے صحیح مقام پر استعمال کرنا بھی ہنر ہے، ورنہ قبلہ آیت کو غلط مقام پہ پڑھیں تو حشر ہے، ہنر اور ہے، حشر اور ہے۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس اللہ یحب المحسنین، 3 جملے تھے۔ امام فرماتے ہیں میں نے اپنے غیظ کو پی لیا۔ یہ مولا بتا رہے ہیں مجھے اور آپ کو، مولا تو علی کے بیٹے ہیں، حسن کے نور نظر ہیں، حسین کے لخت جگر ہیں، مجھے اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ کیا شائستگی ہونی چاہیے۔ حلم کسے کہتے؟ میں نے غیظ کو پی لیا۔ پھر اس نے کہا والعافین عن الناس، میں نے تجھے معاف کیا، خدا تجھے معاف کرے گا۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ پسند کرتا ہے احسان کرنے والوں۔ اور میں تجھے میں نے راہ خدا میں آزاد کیا، احسان آزاد کر دی۔ ڈانٹنا تو بہت دور، سرزنش کرنا تو بہت دور، جو پیشانی پہ چوٹ لگی ہو، لوٹا مٹی کا ٹوٹ گیا ہو، اس کے مواخذے کے پیسے وصول کرنا تو بہت دور، سلام ہو علی بن الحسین پر۔ آپ نے حلم کی وہ عمارت قائم فرمائی ہے کہ صرف یہ نہیں بلکہ اگر ربط مصائب میں جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، بہت مشکل حالات ہیں، اور مشکل حالات میں سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ گھر میں راشن تک نہیں ہے۔ آ گیا وہ، امام بانٹ رہے تھے، چہرے پہ پردہ ڈال کے آ گیا، امام سے راشن لے لیا۔ راشن لے کر کے تو لگتا ہے کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے۔ امام نے ارشاد فرمایا کیا ممکن ہے کہ کوئی اپنے علی اکبر جیسے بھائی کے قاتل کو نہ پہچانے؟ اللہ اکبر، حلم کسے کہیں گے؟ جو انہوں نے کیا وہ ظلم تھا، جو آل محمد نے کیا وہ حلم تھا۔ جب جناب علی اکبر میں بات آئی تو ویسے تو مصائب پڑھے جا چکے ہیں عشر اولا میں، جناب علی اکبر کے مصائب ایسے ہیں کہ جو سارا سال بھی اگر یاد کریں تو یقیناً آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ پہلا جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ابھی سلام گزار ایک ظلم پڑ رہے تھے مولا پہ ہونے والا، کہ چھڑی سے امام کے لبوں کو اذیت پہنچائی جا رہی تھی۔ یہ دونوں مقامات پر ہوا ہے، دربار کوفہ میں بھی، دربار شام میں بھی۔
مگر دونوں مقامات کے مسائل مختلف ہیں. دربار کوفہ کا پڑھ رہا ہوں، چھڑی مار کر کہتا ہے ابن زیاد، ابو عبداللہ بڑی جلدی بوڑھے ہو گئے. یہ کیوں کہا تھا؟ کہ امام کی ریش مقدس شہزادے علی اصغر کے خون سے ایسا لگ رہا ہوگا جسے خضاب کر دیا گیا ہے، اور خضاب انسان کرتا ہے اپنے سفید بال کو چھپانے کے لیے. اس ملعون نے جملہ کہا، اے ابو عبداللہ بڑی جلدی بوڑھے ہو گئے. جناب زینب سے رہا نہ گیا، فرمایا میرا بھائی بوڑھا نہیں ہوا تھا، جب اکبر کی لاش اٹھائی تو بوڑھا ہو گیا. اللہ. اور رونے والوں اس کا جملہ سن لیجئے، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے. کربلا معلی میں ایک ایسے شخص زائر نے مولا حسین کے روزے پر دعا مانگی کہ خدا مجھے بیٹا عطا کر دے، اور جب بیٹا 18 سال کا تو مر جائے. لوگ دعا تو مانگتے ہیں مگر مرنے کی دعا نہیں مانگتے. اس نے عجیب دعا مانگی ہے، خدا نے دعا قبول کی. دعا قبول کرنے والا وہی، نام حسین پہ ملا، حسین بیٹا ملا. لوگ منت مان کے بھول جاتے ہیں نا. بچہ اتنا خوبصورت تھا کہ اس سے پالنے محو ہو گیا. آہستہ آہستہ بچہ بڑا ہوتا گیا، باپ بوڑھا ہوتا گیا. 18ویں سالگرہ تھی، باپ کسی کام سے باہر گیا تھا کہ اچانک جوان کی طبیعت خراب ہوئی. کوئی علامت نہیں تھی مگر ہارٹ اٹیک ہو گیا، مر گیا. لوگوں نے، گھر والوں نے بوڑھے باپ کو خبر دینے کے لیے تسلی پہلے دی، بٹھایا، اسے پانی پلایا، پھر سمجھایا کہ تمہارا جوان بیٹا بیمار ہو گیا تھا، اب یہ ہوا، آہستہ آہستہ تاکہ موت کی بات پہنچا دی جائے. جب اسے موت کی خبر دی گئی تو کہتے ہیں بیٹھا تھا نا، کھڑا نہیں ہو سکا، کمر خم رہ گئی. اس سے کہا کہ چلو چل کے تجہیز و تکفین کرو بیٹے کی. کہتا نہیں، مجھے روزہ حسین پہ جانا ہے. کہ وہاں بھی چلیں گے، پہلے میت تیار ہو جائے. کہ نہیں، یہ واقعہ کربلا کے اطراف کا تھا تو مجبور ہو گئے، اسے لے کر آئے. امام کے روزے کی جالی تھام کر اب کہتا ہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. مولا اتنا بتا دیں، اکبر کی لاش اٹھائی کیسے تھی؟ اجرکم علی الزہرا. مولا میں نے تو خبر سنی، میری کمر سیدھی نہیں ہو پا رہی، مولا آپ نے اکبر کی لاش کو اٹھایا کیسے؟ اجرکم علی الزہرا. اور رونے والوں بس 2 جملے اور سننا، آپ نے گریہ کیا، مجلس تمام ہو گئی. کبھی اگر جناب علی اکبر کا ذکر مصائب منعقد ہو تو خاص دعائیں قبول ہوتی ہیں. کہ کسی اور شہید کا تذکرہ ہو الگ بات ہے. عباس آقا اور مولا، جناب علی اصغر شہزادے اور آقا اور مولا، جناب اون محمد، جناب قاسم، سب پہ جانے قربان. مگر حسین کسی کے پیچھے ایسے نہیں چلے، ایسے اکبر کے پیچھے چلے. حسین نے کسی پیاسے کو اپنی زبان نہیں دی، قاسم کو نہیں دی، سکینہ کو نہیں دی، اصغر کو نہیں دی، جیسے اکبر کو دی ہے. کیا خاص ربط ہے. اس ربط کو آپ تو اہل عزا ہیں، آپ نے پہچانا ہے نا. اہل جفا نے پہچان لیا. کیا پہچانا؟ کہ 9 کے سنا پہ سر حسین ہے، اور اکبر کے سر کو جہاں موڑتے تھے. رونے والوں آپ کی مرضی، جتنا چاہو رونا.
नोके सिना समझ में आ रहा है ना? नोके सिना पे सर रखे नहीं गए थे, सर को जमीन पर रख के ऊपर से नेजा मारा गया था। अब अगर सरे हुसैन मुड़ेगा तो नेजा अंदर से गले को काटेगा ना। जहां जहां अकबर के सर को मोड़ते थे हुसैन का सर मुड़ जाता था। जालिमों ने महसूस कर लिया, बड़ा जुल्म किया। बाद शहादत हुसैन अकबर के सर को नौ के सेना से उतार के एक संदूक में बंद करके रख दिया। अब हुसैन का सर घूमता है, अकबर का सर कहीं दिखाई नहीं देता। कहते हैं जैसे ही ये गाफिल हुए, ऐशे दुनिया में मसरूफ हुए, अब जब होश आया तो अजीब मंजर था कि सरे हुसैन नौ के सेना पे मौजूद नहीं था। किसी को समझ में नहीं आ रहा, बहुत बड़ा मसला हो गया, हुसैन का सर नहीं मिल रहा। यजीद के पास क्या ले जाएंगे? शिमर ने अजीब जुल्म किया, न तलाश किया न ढूंढा, ताजियाना उठाया और हुसैन के बीमार के पास आ गया। मारता पहले था, पूछता बाद में था। पहले जी भर के ताजियाने मारे, फिर कहता था बताओ बाबा का सर कहां चला गया? इमाम सज्जाद रो के फरमाते थे जालिमो ये बताओ मेरे भाई का सर कहां रख दिया? अरे जा अकबर का सर होगा, वही हुसैन का सर होगा। अब जो जालिमों ने संदूक को खोला है, अजीब मंजर था। अजादारो अजादारो, अजीब मंजर था। हुसैन का सर अकबर के सर के सामने था। बाप बेटे के चेहरे की ज़ियारत कर रहा था। ये बाप का अंदाज है, एक जुमला माँ का सुन लो, गुफ्तगू तमाम हो जाएगी, हमारी जानें कुर्बान हो जाए। बड़ी साबरा थी जनाबे उम्मे लहला, बड़ी साबरा थी। यहां तक कि आपको याद है ना, शाम की राह में जब छत पे बैठी हुई ईसाई औरतों ने कहा था खुदा करे इस जवान की मां मर गई हो, तब भी आपने सब्र किया था, सवाल किया था क्यों बद्दुआ दे रही हो? तो औरतों ने कहा था बद्दुआ नहीं दे रहे, हमसे नहीं देखा जा रहा, मां कैसे देखेगी? पूरे करबला में एक मौका ऐसा आया जनाबे उम्मे लैला गम की हालत में डूब गई। सकते की कैफियत है, आंसू बहे जाते हैं, कुछ जुबान से बोला नहीं जाता। जनाबे ज़ैनब ने जल्दी से सहारा देने के लिए आगे बढ़ी, भाभी का शाना हिलाया, भाभी सब्र कीजिए। अब आपने इशारा किया, जाने बेफुरात अजीब मंजर था। ज़ैनब ने पलट के देखा, अकबर का कातिल अकबर के सर को बालों से पकड़े हुए फुरात के किनारे एक हाथ से पानी उठा उठा के अकबर के रो के माँ कहती थी शहजादी मुझे अकबर का बचपना याद आ गया। एक जमाना था जब मैं अकबर का हूँ,